ایک جھیل کے کنارے آباد ایسا دلکش شہر دنیا بھر میں پھیلا ہے جس کے حسن کا سحر. سیاحت اور ثقافت میں جسے خاص رتبہ ہے ملا، پہاڑوں، پربتوں، جھیلوں اور جھرنوں کے بیچ پلا ہے جو ضلع. کھڑی شریف کی وادی میں روحانیت کا سما دیکھیں، پنجابی کے رومی میاں محمد بخش کا آستان دیکھیں. منگلا جھیل کے طلسماتی حسن نے دنیا کو اپنا دیوانہ ہے کر ڈالا. دنیا کا 7واں بڑا منگلا ڈیم ہے جس شہر کا اہم حوالہ. دریائے پونچھ اور دریائے جہلم کا ملنا دیکھیں، پہاڑ کی چوٹی پر واقع ایک بے مثال کلا دیکھیں. جس شہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سیاحوں کے دل جاتے ہیں جڑ، ٹیم ڈسکور کے ساتھ دیکھیے کشمیر جیسی جنت کے سر کا تاج ضلع میرپور. منگلا جھیل کے کنارے آباد منتظم جدید اور دلکش شہر میرپور. آزاد جموں کشمیر کے چند معروف ترین سیاحتی، ثقافتی، تجارتی اور معاشی مراکز میں سے ایک ہے. ایک 1010 مربع کلومیٹر پر پھیلا میرپور 3 تحصیلوں میرپور، ڈڈیال اور اسلام گڑھ پر مشتمل ہے. یہاں کے لوگ انتہائی جفاکش، ملنسار، مہمان نواز اور زندہ دل ہیں. یہاں کے بیشتر لوگ بیرون ممالک خصوصاً برطانیہ میں مقیم ہیں، جو خطیر زر مبادلہ پاکستان بھجوا کر پاکستانی معیشت کو استحکام بخشنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اسی نسبت سے میرپور کو منی انگلینڈ بھی کہا جاتا ہے. 2 روایتیں ہیں میرپور کے بارے میں. ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک گکھڑ حکمران تھے اور جو ہے میراں شاہ ان کا نام تھا، میراں شاہ غازی ان کو کہا جاتا تھا، کہ ان کے نام پہ بنی. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ ایک یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ ہندو آبادی کافی تھی تقسیم سے پہلے، تو ایک ہندو ایک مذہبی شخصیت وہاں پہ تھے، بدھ پوری ان کا نام تھا، تو وہ میراں شاہ غازی، میر وہاں سے لیا اور بدھ پوری سے پور لیا تو میرپور بنا. اور یہ ایک ایسا ایک جس کو کہیں کہ 2 ایک تھے نالے جو کہ نکلتے تھے پہاڑوں سے، ان کے درمیان یہ شہر آباد ہوا. میرپور کا پرانا شہر منگلا ڈیم میں آنے کے باعث میرپور کے رہائشیوں کو پاکستان کے مختلف شہروں اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہجرت کرنا پڑی. اس ہجرت کی بہت سی تلخ یادیں آج تک لوگوں کے سینوں میں زندہ ہیں. اس شہر کو 1640 میں گکھڑ قبیلے کے معروف صوفی بزرگ حضرت میراں نواب شاہ غازی نے آباد کیا.
منگلا ڈیم میں پانی کی سطح کم ہونے پر آج بھی آپ کا مزار اور پرانے شہر کی باقیات دیکھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ شہر ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ یہ اجڑا پھر آباد ہوا، اجڑا پھر آباد ہوا، اور پھر جب آباد ہوا تو یہ اس طرح ہوا کہ منگلا ڈیم بننے کا پروگرام بنا، پانی آ گیا اور یہ نیچی جگہ تھی، اور پھر اس کے بالکل جو جنوب کی جانب بلا گالا کی پہاڑیاں تھیں ان کو جو ہے پلین کر کے تو وہاں پہ یہ شہر آباد کیا گیا، اور یہ انہی لوگوں نے بنیادی طور پر اس کو ڈیزائن کیا جنہوں نے اسلام آباد ڈیزائن کیا۔ آزاد جموں کشمیر کی وجہ شہرت کا اہم حوالہ منگلا ڈیم ہے، جو پاکستان کا دوسرا اور دنیا کا 7واں بڑا ڈیم ہے۔ 1302 فٹ طویل اور 482 فٹ بلند یہ ڈیم 8.8 ملین ایکڑ پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جسے 23 نومبر 1967 کو تعمیر کیا گیا تھا۔ اسی ڈیم سے متصل منگلا جھیل سیاحوں کے لیے طلسماتی جاذبیت کی حامل ہے۔ اس جھیل کے کنارے سیاح کشتی رانی، سیر و تفریح اور تازہ مچھلی کے ذائقوں سے لطف اٹھاتے ہیں۔ منگلا ڈیم میں جو ٹورزم سائٹس ہیں اس میں سب سے جو خوبصورت سائٹ ہے، ایک تو اٹ سیلف میرپور سٹی جو ہے یہ ایک جھیل کے کنارے آباد ہے، خوبصورت شہر ہے، آزاد کشمیر کا واحد شہر ہے جو کسی پلاننگ کے تحت بنایا گیا ہے۔ ایون اس کے جو گاؤں ہیں، آپ آگے چلے جائیں گے، اسلام گڑھ ہے، ڈڈیال ہے یا دیگر علاقہ جات ہیں، وہ بھی ایک بڑے پراپر وے سے بنے ہوئے ہیں۔ خوبصورتی میں ایک تو ہمارے پاس رام کوٹ فورٹ ہے، انتہائی خوبصورت قلعہ ہے جو کہ منگلا ڈیم بننے سے قبل بنا ہوا تھا۔ دوسرا منگلا فورٹ ہے، یہ بھی میرپور میں ہی واقع ہے۔ یہ 2 خوبصورت سائٹس ہیں جس میں ٹورزم کے لیے اٹریکشن ہے۔ ابھی گورنمنٹ آف AJ نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے مختلف کمپنیز کو، مختلف لوگوں کو لائسنس جاری کیے ہیں، جنہوں نے یہاں پر بوٹنگ کلبز وغیرہ شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ میں بھی پہلے بھی ہم ایک کمپٹیشن کروا چکے ہیں، اور ابھی بھی بوٹنگ کلب کے ذریعے تمام ہی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز انہینس کی جائیں گی۔ منگلا جھیل کی سب سے اونچی پہاڑی پر پورس بادشاہ کی بیٹی منگلا دیوی سے منسوب منگلا فورٹ تاریخی اہمیت کا حامل اور قابل دید ہے۔ دریائے جہلم اور پونچھ کے کنارے پہاڑی چوٹی پر دفاعی نقطۂ نظر سے تعمیر کیا گیا قلعہ رام کوٹ اپنے منفرد طرز تعمیر اور اطراف کے نظاروں کے باعث سیاحوں کے لیے ایک اور قابل دید مقام ہے۔ ڈیم کی موجودگی کے باعث اس قلعہ کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کو کشتی کے ذریعے قلعہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ رام کوٹ کا قلعہ ہے، بنیادی طور پہ تو اب ظاہر ہے کہ وہ چاروں اطراف سے وہ پانی سے وہ جس کو کہیں کہ وہ آ گیا گھیرے میں، پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن پہلے وہ بڑا زبردست آباد قلعہ تھا۔ انگریزوں کے دور میں جب کسی وائسرائے کو آتے تھے یہاں پہ تو ان کو یہاں پہ مچھلی کے شکار کے لیے لایا جاتا تھا، تو وہ بھی یہ جو چومک کا علاقہ ہے، کیونکہ یہاں پہ پانی جو ہے ہموار ہو جاتا ہے، سموتھ ہو جاتا ہے،
اور جو مچھلی ہے یہاں پہ وافر مقدار میں ہوتی ہے، تو یہاں پہ وائسرائے کو لایا جاتا تھا، وہاں پہ ڈاک بنگلہ بنا ہوا تھا، رام کوٹ قلعہ تھا، چومک تھا، تو یہاں پہ مچھلی کا شکار کھیلا جاتا تھا۔ سنا ہے کہ جو ونسٹن چرچل ہے برطانوی وزیر اعظم، وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے۔ پیر میرا او دمڑی والا پیرا شاہ قلندر، ہر مشکل وچ مدد اے کردا، دوواں جہاں اندر۔ میرپور آزاد جموں کشمیر کی عالمی شہرت میں اہم ترین کردار میرپور سے متصل وادی کھڑی شریف میں مدفون پنجابی کے آفاقی شاعر اور صوفی بزرگ حضرت میاں محمد بخش کا بھی ہے۔ اے صدا تصرف اس دا جاری، دوواں جہاں اندر۔ میاں محمد بخش کی آفاقی شاعری کے باعث انہیں پنجابی کا رومی کہا جاتا ہے۔ ان کا کھڑی شریف میں واقع مزار دنیا بھر کے زائرین کے لیے ایک اہم ترین عقیدت گاہ ہے۔ علی سلامی اے چمن خاک ریں دے خدمت۔ ہمارے بہت بڑے صوفی شاعر میاں محمد بخش، جن کو ہم عارف کھڑی کہتے ہیں، ان کی جن سے عقیدت تھی، بابا پیر شاہ غازی دمڑیاں والی سرکار ہم ان کو کہتے ہیں، ان کا مزار اقدس وہاں پہ یہیں پہ موجود ہے۔ یہاں سے 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پہ لوگ آتے ہیں، میرپور شہر میں اپنا کاروبار کرتے ہیں، زندگی کا پورا ایک دن بتاتے ہیں، واپسی پہ وہاں پہ دعا کرتے ہیں اور پھر واپسی منگلا کے راستے چلے جاتے ہیں۔ میرپور کے مقامی افراد پنجابی، پوٹھوہاری، پہاڑی، گوجری اور کشمیری زبانیں بولتے ہیں۔ کشمیری کھانوں میں گشتابہ، رستہ، لوبیا، کشمیری کباب اور بے شمار لذیذ کھانے اس شہر کی خاص پہچان ہیں۔ شہر کے وسط میں واقع قائد اعظم کرکٹ اسٹیڈیم کھیلوں کا اہم ترین مرکز ہے، جس میں 16,000 سے زائد تماشائیوں کی گنجائش ہے۔ پی سی بی کے تحت یہاں کھیلوں کے کئی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، جبکہ گزشتہ چند سالوں سے کشمیر پریمیئر لیگ کا انعقاد بھی اسی اسٹیڈیم میں کیا جا رہا ہے۔ علاقائی، ثقافتی و معاشرتی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے کے لیے شہر میں ایک عالیشان میوزیم بھی قائم کیا گیا ہے، جبکہ تفریحی سرگرمیوں کے لیے آصفہ بھٹو پارک اور جھڑی کس پارک اہم ترین تفریح گاہیں ہیں۔ تعلیم اور صحت کی سہولیات کے حوالے سے بھی یہ شہر عالمی معیار کے اداروں کا حامل ہے، جن میں بے نظیر بھٹو میڈیکل کالج اور میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی خدمات ملکی سطح پر سراہی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہاں پہ ریجنل کیمپس ہے، نمل جو اسلام آباد ہے اس کا یہاں پہ ریجنل کیمپس ہے،
تعلیمی ادارے آپ کو ہر طرح کا تعلیمی ادارہ اور سہولت وہ آپ کو میرپور شہر میں ملے گی. اور پورے آزاد کشمیر کو جو ایجوکیشن بورڈ ہے کور کرتا ہے, اس کا نام بھی آزاد کشمیر کا جو تعلیمی بورڈ ہے اس کو میرپور تعلیمی بورڈ کہتے ہیں. اس کا ہیڈ کوارٹر وہ بھی یہاں پہ میرپور میں ہے. عالمی سطح پر شہرت کی حامل مسلم ہینڈز آرگنائزیشن نے لاتعداد فلاحی منصوبے شروع کر کے عوامی اور سماجی خدمت میں بھرپور نام کمایا ہے. مسلم ہینڈز کے زیر انتظام الکبریٰ ٹریننگ اسکول کے ذریعے خواتین اور بالخصوص بچیوں کو عملی زندگی میں باشعور اور ہنرمند بنانے کے لیے بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف ہنر سکھانے کے لیے مختلف کورسز کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. صاف پانی کی دستیابی کے لیے ضلع بھر میں واٹر فلٹریشن پلانٹس، ماحولیاتی آلودگی سے بچاؤ کے لیے شجرکاری مہم، علاج معالجے کی سہولیات، کھیلوں کے فروغ کے لیے پروفیشنل اکیڈمیز میں مقامی نوجوانوں کو کرکٹ اور فٹ بال کے کھیلوں کی بلا معاوضہ بنیادی تربیت دی جاتی ہے. فٹ بال کے حوالے سے اس اکیڈمی کے تربیت یافتہ بچوں نے قطر میں منعقدہ اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ورلڈ کپ میں نہ صرف شرکت کی بلکہ اس عالمی کپ میں رنر اپ کی پوزیشن حاصل کر کے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کیا. جدید ترین مواصلاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن SCO نے میرپور اور آزاد جموں کشمیر کے دور دراز علاقوں میں فائبر آپٹکس بچھا کر تعلیم، صحت، تجارت اور معیشت کی جدید ترین سہولیات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کیا ہے. میرپور آزاد جموں کشمیر کا شمار تاریخی شہروں میں ہوتا ہے، جس کی سیاحتی اور ثقافتی اہمیت اسے آزاد جموں کشمیر کے سب سے اہم شہر کا درجہ دلواتی ہے. آزاد جموں کشمیر کے پرفضا ماحول، دلکش مقامات اور تاریخی اہمیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو میرپور آزاد جموں کشمیر کے ماتھے کا جھومر ہے، جس کی شاندار تاریخ، سیاحتی مقامات، دل فریب حسن اور زندہ دل مکین اس کی پہچان ہے. میسیج تو میں اگر دینا چاہوں تو وہی میں نے جیسے کہ پہلے یہ کہا کہ چاہے یہاں کے لوگ ہوں، چاہے یہاں کا موسم ہو، چاہے یہاں کی زمین ہو، تو یہ بنیادی طور پر معتدل مزاج لوگوں کی سرزمین ہے. لوگ بھی گرم جوش ہیں، مہمان نوازی یہاں پہ کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. لوگ خوش ہیں، خوش رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہاں سے جو آئے وہ بھی خوش ہو کے آئے، اچھا دن یہاں پہ گزارے، اور جب یہاں سے جائے تو خوش ہو کے جائے کہ ہم کسی اچھی جگہ پہ گئے تھے. لوگوں کے جس طرح کے یہاں کے گھر کھلے ہیں ویسے یہاں پہ دل بھی بہت کھلے ہیں. تو جناب چشم ما روشن، دل ما شاد، ویلکم ٹو میرپور.